I love my life. I love my family. I love my teachers. I love my Pakistan. ایک بار اسے بہت محبت کے ساتھ کہیں گے. اس کو اردو میں بھی دہرا سکتے ہیں. ہاں, میں خود سے محبت کرتا ہوں, میں اپنی زندگی سے محبت کرتا ہوں, میں اپنی فیملی سے محبت کرتا ہوں, میں اپنے اساتذہ سے محبت کرتا ہوں, اور میں اپنے پیارے ملک پاکستان سے محبت کرتا ہوں. یہ جو محبت کا لفظ ہے نا, اس کو زندگی میں بار بار دہرانا چاہیے. ایک تو وہ محبت کے لیے دہراتے نا آپ لوگ, میرا مطلب وہ بالکل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ محبت اور ہے, یہ محبت اور ہے. تو اس کو یہی والی محبت رکھیں جو بالکل کلیئر اپنے آپ سے, اپنی زندگی سے, اپنے اساتذہ سے, اپنے خاندان سے, اپنے ملک کے ساتھ. اگر یہ ہم چھوٹا سا کام پوری ایمانداری سے کر لیں تو ہماری زندگی کے سارے معمے میں حل ہو جاتے ہیں. اب جب آپ اپنی زندگی سے محبت کریں گے تو آپ کا رویہ اپنی زندگی کے بارے میں کیسا؟ آپ کبھی کوئی نشہ نہیں کریں گے, آپ کبھی کوئی بے ایمانی کا کام نہیں کریں گے, آپ کبھی کوئی دغا بازی نہیں کریں گے, آپ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیں گے, کیونکہ آپ اپنی زندگی سے محبت کرتے ہیں. اور یہ زندگی کیا ہے؟ امتحان ہے. آپ کوئی بھی دنیا میں امتحان دیتے ہیں تو آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اس کے نمبر نا میکسیمم آئیں. آپ کوئی بھی امتحان ایسے سوچ کے نہیں دیتے کہ 40 نمبر آ جائیں تو ٹھیک ہے. آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آئیں. تو اسی لحاظ سے زندگی بھی پورا ایک امتحان ہے. اس امتحان کو پورے طریقے سے بیسٹ وے میں کب دیں گے؟ جب اس کے ساتھ محبت کا تعلق جڑا ہوا ہوگا. محبت کا تعلق جڑا ہوا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ایک نوجوان تھا, اپنے علاقے سے تنگ آ کے نکل گیا پہاڑوں میں. پہاڑوں میں پہنچا تو وہاں اسے بزرگ دکھائی دیے, اور بزرگ کے پاس جا کے اس نے کہا کہ میں اپنا علاقہ چھوڑ آیا ہوں اور میں اس علاقے میں رہنا چاہتا ہوں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو علاقہ ہے یہاں لوگ کیسے ہیں, یہاں زندگی کیسی ہے, حالات کیسے ہیں, معاملات کیسے ہیں. بزرگ نے اس کو بہت غور سے دیکھا, اور غور سے دیکھنے کے بعد اسے پوچھا کہ بیٹے آپ جہاں سے آئے ہو وہاں معاملات کیسے تھے, وہاں حالات کیسے تھے, وہاں زندگی کیسی تھی؟ اس نے کہا حضرت جہاں سے میں آیا ہوں وہاں تو بہت ہی بکواس حالات تھے. ہر طرف بے ایمانی, چور بازاری, اور کوئی کسی کے ساتھ مخلص نہیں تھا. ہر طرف دغا بازی ہی دغا بازی تھی, کہیں بھی کچھ صحیح نہیں تھا. بزرگ نے کہا کہ بیٹے حالات یہاں پر بھی ایسے ہی ہیں. کچھ عرصہ اور گزرا, بالکل اسی علاقے میں ایک اور نوجوان اپنا علاقہ چھوڑ کے اسی جگہ پر پہنچا, اور اسی بزرگ سے اس کی ملاقات ہوئی, اور اس نے بھی اس بزرگ کے ساتھ وہی سوال دہرایا کہ حضرت میں اپنا علاقہ چھوڑ کر آیا ہوں اور میں اس علاقے میں رہنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں گے کہ یہاں زندگی کیسی, حالات کیسے, معاملات کیسے؟ حضرت نے اسے دیکھ کے کہا کہ بیٹے آپ جہاں سے آئے ہو وہاں کیا حالات تھے, وہاں کیا معاملات تھے؟ اس نوجوان نے کہا جہاں سے میں آیا ہوں وہاں تو زندگی بہت خوشگوار تھی, ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے تھے, ہر طرف ایمانداری تھی, کوئی کسی سے ڈرتا نہیں تھا, ہر طرف ایمان ہی ایمان تھا, اور خوشحالی ہی خوشحالی تھی. بزرگ نے کہا کہ بیٹے حالات یہاں پر بھی ایسے ہی ہیں. اب ایک ہی جگہ ہے اور دو مختلف قسم کی سوچ کے ساتھ لوگ آئے ہیں اور انہیں ایک ہی جواب ملا ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہ دکھائی دیتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کے سامنے یہ کمرہ ہے, اس کمرے کا پورا جائزہ لیں گے اور جائزہ لے کے دیکھیں گے کہ اس کمرے میں کون کون سی چیزیں ہیں جن کا رنگ نیلا ہے, نیلے رنگ کی کون کون سی چیزیں ہیں. اس کمرے بولنا نہیں ہے, بس اپنے ذہن کے اندر اپنی لسٹ بنائیں گے, ہر وہ چیز جو اس کمرے میں ہے اور اس کا رنگ کیا ہے؟ نیلا ہے. ہر وہ چیز جس کا رنگ نیلا ہے اسے دیکھیے, چاروں طرف دیکھیے, غور کیجئے کہاں کہاں کیا کیا چیزیں دکھ رہی ہیں. بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بس اپنے دماغ کے اندر اسے لسٹ آؤٹ کیجئے کہ کیا کیا چیزیں ہیں, کس کس رنگ کی ہیں, اور نیلے رنگ کی کون کون سی چیزیں ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ سب لوگ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے. آنکھیں بند رکھیں گے اور آنکھیں بند رکھتے ہوئے وہ تمام چیزیں جو آپ نے دیکھی جن کا رنگ نیلا تھا انہیں اپنے ذہن میں دہرائیں گے. آنکھیں نہیں کھولنی جب تک میں نے نہیں کہا. ہر وہ چیز جس کا رنگ نیلا تھا اسے ذہن میں دہرائیں گے, اپنے ذہن میں دہرائیں گے. ہر وہ چیز جو آپ دیکھ رہے تھے اس وقت آپ نے دیکھی, اس کا رنگ نیلا تھا, اور نیلے رنگ کی وہ تمام چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں. اب آنکھیں بندی رکھیں گے, اور اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کمرے کے اندر
لال کلر کی کیا چیز آپ نے دیکھی، وہ چیز کیا تھی جس کا رنگ لال تھا اور اس کمرے میں موجود تھی اور اس کمرے میں ہے اور آپ نے دیکھی اس دوران جب آپ نیلا ڈھونڈ رہے تھے. اب اپنی آنکھیں کھول لیجئے. اب مجھے بتائیے جب میں نے آپ کو کہا کہ جو نیلی چیزیں ڈھونڈنی تھی تو کتنا آسان تھا وہ، اور جب میں نے کہا لال تو کیا ہوا؟ میرے بالکل پیچھے دیکھیں تو لال کلر بہت سارا دکھ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، لیکن اور بھی چیزیں ہیں جو یہاں موجود ہوں گی پر آپ کا دماغ اسے دہرا نہیں پایا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی توجہ کہاں لگی ہوئی تھی؟ نیلے رنگ پہ. یہی ہم کرتے ہیں اپنے ساتھ جب ہم اپنی خرابیوں کو ڈھونڈنے پر آتے ہیں تو ہم اپنے اندر وہ سارے معاملات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو برے ہیں. یہی ہم کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جب ان کی خرابیاں ڈھونڈیں. یہی ہم کرتے ہیں اپنی سوسائٹی کے ساتھ، یہی ہم کرتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنے مدرسوں کے ساتھ. کرنا کیا چاہیے؟ دونوں پہلوؤں پہ نظر ہونی چاہیے. میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف اچھے پہلو کو ہی دیکھتے رہیں، کیونکہ اچھے پہلو کو دیکھتے رہیں گے تو گمراہی کی طرف جانے کا امکان بالکل اتنا ہی ہے جتنا برے پہلو کو دیکھتے رہنے سے ہے. برے پہلو کی آگاہی ہونا ضروری ہے، لیکن توجہ زیادہ استعمال میں کیا آنی چاہیے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو گوشت پکاتے ہیں یا کچھ بھی کوکنگ کر لیتے ہیں یا فروٹ کاٹتے ہیں؟ تو فروٹ کا کون سا حصہ آپ ایسا رکھتے ہیں جو کھایا جا سکتا ہے اور کون سا حصہ ہے جسے آپ الگ کر کے پھینک دیتے ہیں؟ اسی طرح سے گوشت پکاتے ہیں تو گوشت کیا آپ نے لیا اور ایسی ہانڈی میں ڈال دیا؟ کیا کرتے ہیں؟ صفائی کرتے ہیں. اس میں سے جو غلط مٹیریل ہے، جو گندگی ہے، اسے آپ دور کرتے ہیں. دور کرنے کے بعد وہ حصہ جو صاف ستھرا ہے اس پہ محنت ہوتی ہے. تو صاف ستھرے پہ محنت جاری رکھیں، لذتیں ساری صاف ستھرے کے ساتھ رکھیں اور گندگی کو نوٹس کر کے اسے دور کرنے کی طرف اپنا علم جو ہے استعمال کریں. جیسے آپ صفائی بھی کرتے ہیں، سبزیاں صفائی کر رہے ہیں، فروٹ کاٹ رہے ہیں، تو صاف کرنے والا پہلو ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے اتنا ہی کاٹتے ہیں نا جتنا ضروری. ایسا تو نہیں کرتے کہ بگدہ لے کے سیب کاٹنا شروع کریں. نہیں کاٹیں گے نا. آپ نے سیب کاٹنا ہے تو کسے کاٹیں گے؟ چھری سے. اور چھری سے اس کو ایک خاص چھری بھی ایسے نہیں کاٹیں گے کہ اس کا کچلا بنا دیں، ایک طریقے کار سے ہوگا. گوشت کو بھی آپ نے کرنا ہے تو ہر چیز کا یہی. تو جس چیز سے محبت ہے اس کو اچھے طریقے سے توجہ دے کے زیادہ خوبصورت بنایا جاتا ہے، اور جن چیزوں کو الگ کرنا ہے اس سے بھی توجہ دے کے الگ کیا جاتا ہے، لیکن اسے ڈیو ریسپیکٹ پھر بھی دینی ہے کہ اس کو صفائی ستھرائی میں کیسے لے کر آئیں گے. کلیئر ہے یہاں تک کی بات؟ اب جناب کچھ تصاویر آپ کو دکھاتے ہیں. اب یہ کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ اب یہ اوپر نیچے نظر آ رہا ہے. کیا یہ یہاں سے نکل سکتے ہیں؟ ان کے کوئی راستہ نظر آ رہا ہے کہ کہاں سے جائیں، کیا کریں؟ جی کہاں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، فائنل نہیں ہو رہا. یہ امپاسبل امیجز ہیں، تصاویر ہیں ایسی جس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ ہماری زندگی میں ایسے کتنے سارے مسئلے مسائل ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے، اور ہم الجھ جاتے ہیں جب انہیں حل کرنے میں، تو وہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہم کسی ایسی چیز کو حل کرنا چاہ رہے ہیں جس کا کوئی حل. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کرنا کیا چاہیے کہ جو چیز ابھی حل نہیں ہوتی دکھائی دے رہی اسے موقع دیا جائے کہ وقت کے ساتھ کوئی راستہ نکل آئے گا، کہ جب ہم کچھ ایسا بنا سکیں کہ ہم انہیں یہاں سے نکال سکیں، جب ہم کوئی باہر کی مدد کے تھرو کسی طریقے سے ان کی مدد کر کے انہیں اس مشکل سے نکال سکیں. لیکن موجودہ حالات میں اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے. تو نہ تو خود پشیمان ہونے کی کہ میں اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکال پا رہا. جیسے ہمارے گھروں میں کبھی کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے اور کسی ایسی بیماری کی وجہ سے ہمارا کوئی ایسا پیارا جو ہے وہ زندگی سے ہاتھ دھو رہا ہوتا ہے، تو بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ میں اتنا غریب کیوں رہ گیا، میرے پاس اتنے پیسے کیوں نہیں ہیں کہ میں اس کا علاج کرا کے صحیح کرا سکتا. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ شاید میری کوتاہیوں کی وجہ سے ایسا ہو گیا. ہم غیر ضروری وزن اپنے کاندھے پہ لینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہماری اپنی ذہنی صحت بھی خراب ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات وہ بلیم ہم دوسروں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم اپنی ماؤں کی خدمت کے لیے، اپنے باپ کی خدمت کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کے لیے نارملی اپنی بیویوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں بہت زیادہ. ان کے ساتھ ہم بہت سارے ٹائم پہ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جو کہ نامناسب ہے. اب یہی وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، اس کبھی کبھار ہم اپنی ماں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ وہ ہماری بیوی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کر رہی. تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا ظاہری طور سے کوئی حل موجود نہیں ہے، تو ابھی انتظار ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ زندگی چل رہی ہے تو راستہ نکل آئے گا. اللہ تعالیٰ کوئی ایسا راستہ ہمارے لیے کھول دے گا جس سے ہم اس مسئلے کو حل کر لیں گے. یہ والا معاملہ ہمارا جب ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں،
اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے ڈفرینسز ہیں نا جن کا کوئی حل نہیں ہے اور ہم اس میں الجھ کے اپنی اپنی بات پہ اٹک جاتے ہیں کہ جو میرا پہلو ہے, میری چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں اسے مانا جائے, اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم پاکستان میں جتنی فرقہ بندی, جتنی ہماری آئیڈیالوجی ہے, ہم اپنے فرقے میں بھی فردر ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے دوسرا, کیونکہ پھر شخصیت سازی پہ آ جاتے ہیں, کسی شخصیت کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ سب کچھ اٹکتا کسی ایسی جگہ پر ہے جس کا حل کوئی نہیں ہوتا, اور ہم اس کے سولوشن میں بھٹکتے بھٹکتے جو ہے نا خود بھی بھٹک جاتے ہیں اور ایسے نقصان کی طرف چلے جاتے ہیں جو آگے کے لیے بھی خرابی پیدا کرتا ہے. تو سب سے بہترین عمل کیا ہے کہ زندگی میں جو بھی مسئلہ آیا, جو بھی پریشانی آئی, اس پریشانی کو دیکھنے کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس زاویے سے دیکھیں جو آپ کا زاویہ ہے, لیکن دوسری طرف آپ اس کے زاویے سے بھی ضرور جا کے دیکھیں جس سے دوسرا کہہ رہا ہے. آپ اس کے زاویے میں اس کی پوزیشن پہ بیٹھ کے اس کی طرف سے چیزوں کو دیکھنا. جیسے ابھی میں نے جب آپ کو کہا کہ اس میں بوڑھی عورت ہے تو آپ کو پہلے فیز میں نہیں نظر آئی, پھر جب آپ نے اوپن کیا کہ اچھا ڈاکٹر صاحب دکھا رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں, لیکن آپ اس پہ ضد پہ آ جاتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو ہے ہی, آپ زبردستی کر رہے ہیں, تو پھر آپ نہیں دیکھ سکتے تھے. لیکن آپ نے کہا کہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں تو جسٹ ہم اپنی توجہ لگا کے دیکھیں, تو پھر آپ کو وہ نظر آ گیا. اور بعض اوقات نہیں بھی نظر آئے تو صرف اتنی عزت کر لینا بھی بہت ہوتا ہے کہ اسے نظر آ رہا ہے تو اس کے لیے سچ ہوگا. تو مجھے کسی کو جھوٹا بولنے کا اختیار نہیں ہے. ہم بے دریغ کسی کو بھی جھوٹا بول دیتے ہیں, کہیں پر بھی بے ایمان بول دیتے ہیں, کچھ بھی کر دیتے ہیں, کیونکہ حقیقت کبھی کبھار وہ نہیں ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھار اس کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے. تو اس لیے سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ دوسرے کو انسان ہونے کا مارجن ہی دے دو, کیونکہ انسان ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو سدھرنے کا وہ کیا بھی نہیں, ورنہ اس کے لیے تو ایسا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے کہنا تھا ہو جا اور ہو جانا تھا, اس سے زیادہ تو نہیں تھا نا. پر وہ یہ فرق رکھنا چاہتا ہے نا, کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ تاکہ آپ کا امتحان جاری رہے, تبھی تو پتہ چلے گا. اگر ہر طرف بھلائی ہی بھلائی ہو تو پھر ہم بھلے کیا ہوئے؟ ہمارا تو پتہ ہی تب چلتا ہے کہ جب بھلائی نہیں ہے, برائی ہے, برائی کے امکانات ہیں اور ہم اس کے بعد خود کو روک پا رہے ہیں تو امتحان ہے. اور اگر ہے ہی نہیں, کچھ ہے ہی نہیں, ہر طرف سب کچھ بہترین ہے, تو پھر ہمارا امتحان تو نہیں ہوا. تو لوگوں کو بھی پھر وہی سپیس دینے کی ضرورت ہوتی ہے. جو معیار میں نے اپنے لیے طے کیا وہی معیار میں اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دوں بھی اور سکھاؤں بھی وہی, اسی باتوں کی زیادہ سے زیادہ تعلیم دی جائے. تو نتیجہ کیا؟ کیونکہ علم آج کل کے دور میں جو کتابوں کا ہے وہ ایک طرف ہے, پر جو علم آپ کی شخصیت کا ہے وہ اور ہے. تو شخصیت سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے. کہ ہم کہتے ہیں نا کسی کو مجھے مسلمان بنانا ہے, تو میں کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتا, اور میرا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی دیکھ کے کہے کہ یار مسلمان ایسا ہوتا ہے, اور جب مسلمان ایسا ہوتا ہے تو مجھے دیکھ کے کہے کہ مجھے اس کے جیسا بننا ہے. کیونکہ میرے کہنے سے وہ عمل نہیں ہوگا, اور میرے رویے بتا دیں گے ہر چیز, کہ میرے رویوں سے ہر چیز ثابت ہوگی کہ یہ جو بنیادی تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہیں, یا بس زبانی کلامی تقریریں کرنے کا شوق تو ہم سب کو ہوتا ہے. تقریر تو آپ کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں, آپ کہیں بھی جا کے بیٹھیں, تو جو بھی آپ کے سامنے بیٹھے گا, جو دنیا میں نہیں بات کر سکتا پر وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے تقریر کر لے گا. جب آپ دونوں ہی اکیلے بیٹھے ہوں تو تقریر کر لے گا وہ, اور تقریر کرنے میں اپنے زاویے کو پوری طرح فورس کرے گا. تو وہ میٹر نہیں کرتی. میٹر کیا, ہر وہ چیز اثر کرے گی جس میں رویے میں اس کا عمل بھی شامل ہو, باعمل آدمی ہو. اب یہاں پہ پوزیٹیو سولوشن میں آپ کو یہ ہیلدی ڈائٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں اور آپ کو سموسے لا کے کھلائیں, تو آپ مانیں گے کہ ہیلدی ڈائٹ کا عمل ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو کیا کھلاتے ہیں؟ چنے, کھجور, ٹھیک ہے, مونگ پھلی, ہر وہ چیز جو ہیلدی ہے. تو کول و فیل کا بیلنس کرنا ضروری ہے. اگر آپ کول و فیل کا بیلنس نہیں کریں گے تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا. بتا آپ کو اس لیے رہا ہوں کہ آپ ہو رول ماڈل, اور جب آپ کسی دوسرے کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا اپنے اوپر اس رویے کو دکھا کر, اور پھر محبت کی زبان ہے ہر مسئلے کا حل. زندگی میں نا ہم سب کے مسائل موجود ہیں, کوئی بھی مسائل کے بغیر نہیں ہے. کسی کا تعلیم کا مسئلہ, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو تعلیم لے رہے ہیں, ابھی کوئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کسی قسم کی؟ سب کی مکمل ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اصلی تعلیم کر رہے ہیں, وہ اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. تعلیم کہیں نہ کہیں چل رہی ہے کچھ نہ کچھ نا, تو وہ آسان نہیں ہوتی نا. تعلیم کوئی بھی ہو اس میں کچھ نہ کچھ دباؤ ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں تنگ کر رہی ہوتی ہیں, ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہیں. اسی طرح سے کتنے لوگ ہیں جو کوئی نوکری یا کاروبار کرتے ہیں؟
नौकरी और कारोबार दोनों की अपनी अपनी मुसीबतें हैं, अपने अपने मामलात हैं, उसके मज़े भी हैं, लेकिन उसकी कहीं ना कोई तंगियाँ भी होती हैं जो हमें नफसियाती तौर से परेशान करती हैं। घरेलू कामकाज के मामलात हैं, घर के छोटे छोटे से इश्यूज़ होते हैं जो कभी हम उसे देखना ही नहीं चाहते, फिर वो नहीं देखना चाहते तो आहिस्ता आहिस्ता वो कभी बड़ी मुसीबत में भी बदल जाते हैं। जैसे छोटा सा ही था, दरवाजे का इशू था हल्का सा, हम उसे नहीं हल करें तो हिलते हिलते वो एक टाइम किसी टूट जाता है, गिर जाता है। छोटा सा मसला था, कोई चीज़ हम उसे तवज्जो दे लेते तो टाइम पे हल हो जाती, हमने नहीं दी। तो बच्चों की तालीम है, बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और बच्चा नहीं पढ़ रहा जो आप पढ़ाना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। जैसे भी मैंने कहा, फिर उसके बाद आप डंडा थेरेपी करते हैं, बच्चे के साथ सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके लिए भी नफसियाती तौर से परेशानी का सबब बनती है और बच्चे के ऊपर भी उसका रूहानियत है या मज़हबी मामलात हैं, क्योंकि आप हर वक्त मज़हबी मामलात आपके साथ जुड़े होते हैं, तो उसमें छोटी छोटी सी कोताही भी हो तो कहीं ना कहीं उसका पता चलता है ना कि यार मैं ये गलत कर पा रहा हूँ, ये मुझसे ये सही नहीं हो पा रहा, तो आपकी तवज्जो वो भी कभी कभार एक नफसियाती दबाव के सूरत में रहती है। जिस्मानी सेहत, अगर आप अभी सेहतमंद हैं तो आप यहाँ बैठ के ये सारी तरबियत ले पा रहे हैं। अगर आप जिस्मानी तौर से सेहतमंद नहीं हो तो यहाँ ये तरबियत लेना मुमकिन नहीं है। इसी तरह से जिस्मानी के बाद है जहनी सेहत। अगर आपकी जहनी सलाहियतें ठीक से काम कर रही हैं, आप जहनी तौर से सेहतमंद हैं तो ही आप सुकून में होते हैं। अगर जहनी सेहत कहीं थोड़ी सी भी परेशान है तो फिर ज़िंदगी ठीक नहीं रहती। शादी जिनकी हो गई है वो भी परेशान है, जिनकी नहीं हुई वो भी परेशान है। शादी की अपनी परेशानियां हैं, अपनी तंगियां हैं, बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन उसकी ये यकीनी तौर पर उसकी लज्जतें भी हैं। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो शादी से बेहतरीन कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो तो शादी से ज़्यादा अजाब भी कोई भी नहीं। दोनों बातें हैं। अब कुछ अच्छा चलने और ना चलने में मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपका किरदार सबसे बड़ा है। हमारे माशरे की प्रॉब्लम क्या है, मुझे लगता है समझदार मैं हूँ। कौन है? और मैं चाहता क्या हूँ, समझदारी का रवैया आप करो। ये तजाद है हमारा खुला खुला। लगता है समझदार मैं हूँ, समझदारी का रवैया मैं आपसे कराना चाहता हूँ, तो ये होगा? अगर मैं ही समझदार हूँ तो मुझे ही समझदारी से मसले हल करने चाहिए ना। मुझे समझदारी का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से मामलात को हल करने चाहिए कि जिसमें किसी की भी तंगी ना हो। और जिसे ख़ास तौर से मैं कह रहा हूँ कि वो कम अकल है, ना समझे, तो उसके लिए तो और भी जिम्मेदारी मेरी बढ़ गई है कि मैं उसके साथ बेहतर रवैया इख्तियार करूँ। ठीक है, फिर कोई नुकसान हो जाना, नुकसान हमारी ज़िंदगी में रहता ही है। किसी भी किस्म का नुकसान होता है, किसी की जान का नुकसान, माल का नुकसान, इज़्ज़त का नुकसान, हर तरह के नुकसान आते हैं। नुकसान हमारी जहनी सेहत को, दबाव को ख़राब करता है। मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं हम सब कि मेरा मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो, कि मैं जो है ज़िंदगी में किसी के आगे मुझे हाथ ना फैलाना पड़े। ये हम सब का, इंसानों का एक सबसे बड़ा मसला होता है, यार मेरा हाथ नीचे ना हो, ऊपर वाला हो। यही हमें हुक्म भी है कि आपका हाथ कौन सा हो, हम सब यही चाहते हैं कि ऊपर वाला हाथ हो पाए। अब उसके लिए यकीनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, और वो तहफ़्फ़ुज़ कहाँ आएगा, कहीं ना कहीं अपनी कोशिशों से आएगा। या तो अल्लाह ताला ने आपको ऐसे घर में पैदा किया हो जहाँ मालो दौलत का मसला कोई नहीं है, फिर तो सब चिल है। लेकिन अगर ऐसी जगह पैदा नहीं हुए तो इसका मतलब है कि फिर आपको वो मेहनत करनी है, और ये एक नफसियाती दबाव के तौर से हमें तंग करता है। ताल्लुकात की ख़राबी है, आप घर जाते हैं, बहन भाइयों से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, माँ बाप से ताल्लुकात नहीं है, मोहल्ले में लोगों से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो फिर आप एक ज़हनी दबाव में रहते हैं। काम की जगह पर लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो ताल्लुकात का अच्छा होना ज़रूरी है, नहीं हो तो नफसियाती दबाव डालते हैं। फिर अपने आप से वो उम्मीदें लगाते हैं हम जो बाज़ औक़ात हम पूरी कर पाते हैं, बाज़ औक़ात हम पूरी नहीं कर पाते। तो अपने आप से सही तवक्कुआत का वाबस्ता रखना एक बहुत ज़रूरी अमल है। बाज़ औक़ात हमने अपने आप से ऐसी तवक्को लगा ली होती हैं जो हम पूरी नहीं कर पाते हैं, नतीजा क्या निकलता है, ज़हनी दबाव। फिर इसी तरह से दूसरों से बाज़ औक़ात तवक्कात होती हैं कि यार ये मेरी मदद करेगा। जैसे आप मुश्किल में हो तो आप सबसे पहले कॉल किसे करेंगे, जिसके बारे में आपको यकीन है कि ये मेरी मदद करेगा, पहली कॉल उसे जाएगी। और अगर वो ना करे तो हम उस पर नाराज़ हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये कर सकता था, उसने नहीं की, बगैर ये सोचे कि क्या मालूम उस वक्त उसके हालात किस तरह के थे, क्या किस सिचुएशन से वो गुजर रहा था। तो अगर हमें कोई चीज़ कहीं दूसरों से नहीं मिल पा रही हो तो हमें उस पर सब्र करना चाहिए और उसके बारे में बदगुमानी से ख़ुद को बचाना चाहिए, क्योंकि बदगुमानी करके तो मैं अपने ताल्लुकात ख़त्म कर लेता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। बदगुमानी तो मेरे दिमाग में बैठ जाती है ना कि मैं उस वक्त तकलीफ़ में था तो इस बंदे ने मेरे साथ मदद नहीं की थी, पता है उस दिन मैं तकलीफ़ में था तो मैंने इनसे कहा पर इन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब मैं इनके साथ क्यों अच्छा करूँ। ये नॉर्मल सोचने का अंदाज़ है हमारा, और ये वजह यही है क्योंकि हमने तवक्कुआत पर अपने मयार ऐसे तय कर लिए होते हैं। तो तवक्कुआत लगाएं, लेकिन पूरी ना हो तो उसे हम बिल्कुल कबूल करें कि कोई बात नहीं,
اگلی کوشش کریں, کیونکہ آخر کار آپ کے مسئلے کا حل کرنا کس نے؟ آپ نے کرنا ہے, لیکن آپ کا مددگار کون ہوگا؟ آخری تو راستہ وہیں سے کھلے گا آپ کا, اس کا حکم آئے گا, وہاں سے آپ کا راستہ کھل جائے گا. کبھی کبھار ایسے مدد آتی ہے جس جگہ سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا, تو ہم اس پہ تو شکایت کرتے ہیں جس نے ہماری مدد نہیں کی, پر اس پر ہم اتنا گریٹیٹیوڈ نہیں شو کر رہے ہوتے جس نے ہماری مدد کر دی تھی. تو دونوں باتوں کا فرق ہے کہ جب میری مدد کی گئی تو میں بہت ہی شدت کے ساتھ, اب اس میں انسان کی خرابی کیا ہے کہ ہم منفی جذبات کو توجہ زیادہ دیتے ہیں, منفی ہمارے دماغ میں زیادہ گہرائی میں اتر جاتا ہے, مثبت نہیں اترتا. جیسے آپ لوگوں کو چائے ملتی ہے ہاں, مان لیجئے بھی آپ کا موڈ ہو رہا ہے چائے پینے کا, مان لیجئے, اور ابھی وہاں سے خوشبو آنا شروع ہوئی, اور چائے آپ کے قریب آ رہی ہے, اور یہاں چائے آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے, اور ابھی آپ چائے کو پینا شروع کر رہے ہیں. اب وہ چائے کا پہلا چس آپ کی زبان پر جب لگتا ہے تو کیسی فیلنگ آتی ہے, اور چائے کا پورا کپ آپ نے پی لیا, اب وہ کتنی دیر یاد رہے گا؟ یہ جو مان لیجئے بھی کیا, اور یہ چائے کا کپ کتنی دیر یاد رہے گا جو اصل میں پیا؟ 2-3 گھنٹے, 4 گھنٹے, 5 گھنٹے, 1 دن, اس سے زیادہ بھی یاد رہے گا؟ آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ. اگر اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی جو چائے آپ کو پلائی گئی تھی اس میں مکھی گری ہوئی تھی, اب یہ چائے کب تک یاد رہے گی؟ اب یہ چائے شاید کبھی بھی نہ جائے دماغ سے. کیوں؟ کیونکہ دماغ نیگیٹو, حالانکہ وہ جو چائے آپ نے پی تھی اس کی لذت تو کئی گنا زیادہ تھی اس درد سے جو ابھی آ رہا ہے, کیونکہ وہ تو حل ہو چکی ہے نا, جا چکی ہے, اب تو آپ صرف سوچیں گے, لیکن حقیقی طور پر تو اس کا کچھ نہیں ہے, پر دماغ میں کہاں یہاں جڑی رہے گی. یہی وجہ ہے کہ ہم اب نفرت کا کیا پرابلم ہے, آپ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں, اور کسی سے نفرت ہوتی ہے, چڑے ہوئے ہوتے ہیں ہم, اور اس کے بارے میں ہم برا 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 سوچ رہے ہوتے ہیں, اور وہاں ابھی بیٹھ کے مزے سے وہ چل کر آئے گے, سکون سے بیٹھا وہ انجوائے کر رہا ہے, اور آپ کڑے جا رہے ہیں کہ اس کا میں ایسا کر دوں, اس کا میں ویسا کر دوں, اس کی کون تکلیف میں؟ تو نفرت آپ کو کوئی فائدہ دے رہی ہے؟ تو نفرت جب اندر, نفرت ایک بہت بڑا ریزن ہے دل کی بیماریوں کا. وہ لوگ جو آپ کو چڑے چڑے نظر آتے ہیں نا, ان کے پیچھے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کسی سے نفرت کر رہا ہے وہ. اور وہ جو ملنگ ہوتے ہیں نا, جو محبت میں گرفتار ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی کی بھی ہو, وہ آپ کو بالکل ایسے نظر آئیں گے ہر طرف, انہیں کوئی کچھ بولے, لوگ بھی بولیں یار اسے ملنگ ہے, اسے تو نہیں فرق پڑتا. جو محبت میں پازیٹیو میں وہاں, لیکن جو نیگیٹو میں اس کا اندر کا پورا سب خراب ہو جاتا ہے, آپ کا معدہ تباہ برباد ہو جاتا ہے نفرت سے, آپ کا دل تباہ برباد ہو جاتا ہے, آپ کے تعلقات تباہ برباد ہو جاتے ہیں. آپ